السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ اپنے کریم آقا پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ہم اللہ کے فضل سے سورہ ابراہیم پڑھ رہے تھے۔ آج ابتدا ہوگی آیت 23 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأُدْخِلَ داخل کیا جائے گا کن کو؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ کدھر داخل کیا جائے گا؟ جنات تجری من تحتها الانہار، بہت آسان الفاظ ہے، بار بار پڑھ چکے ہیں۔ جنات کہتے ہیں باغات کو، تجری کا معنی ہوتا ہے رواں ہونا، جاری ہونا، تحت کہتے ہیں نیچے کو، فوقہ کہتے ہیں اوپر کو، انہار نہر کی جمع ہے۔ خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، ان نہروں میں، باغات میں، باذن ربہم، اپنے رب کی اذن سے۔ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، باغات میں، وہ جو رواں ہیں جن کے نیچے ندیاں، اس میں داخل کیا جائے گا، اور وہ یعنی ایمان لانے والے اور اس کے ساتھ عمل صالح کرنے والے ان باغات کے اندر اپنے رب کے حکم سے ہمیشہ رہیں گے۔ تحیتہم، ان کی دعا ایک دوسرے کو، یعنی ان کی ملاقات کا جو تحفہ ہے، جیسے ملاقات ہوتی ہے نا تو پھر دعائے خیر لوگ دیتے ہیں، جیسے ہم السلام علیکم بھی کہتے ہیں، اور یہ بہت پیارے پیارے سے الفاظ ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ سلام سے بڑھ کے پیارا کوئی نہیں ہے۔ فیہا، وہاں، سلامن، تم سلامت رہو، سلامتی ہو۔ تو ان کی وہاں ایک دوسرے کو دعا یہ ہوگی کہ سلام، کہ تم سلامت رہو۔ الم تر کیف ضرب اللہ، کیا آپ نے ملاحظہ نہیں کیا؟ ترا ہوتا ہے دیکھنا، کیا لم نہیں ترا، آپ نے دیکھا کہ کیسی عمدہ مثال، ضرب کہتے ہیں مثال کو، کیسی عمدہ مثال بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ مثلا، کون سی مثال وہ بتایا جا رہا ہے؟ مثلا، مثال کلمۃ طیبہ، ہم لوگ کہتے ہیں پہلا کلمہ طیب، دوسرا کلمہ، ایسے نہیں، لام کے نیچے زیر ہوتی ہے، کلمہ طیبہ، طیب پاکیزہ کو کہتے ہیں، کلمہ طیبہ۔ اب اس کی مثال دی جا رہی ہے کا طرح، لائک کا شجرۃ طیبہ، پاکیزہ درخت کی مانند ہے۔ آپ نے ملاحظہ نہیں کیا کہ کیسی اللہ تعالیٰ نے عمدہ مثال بیان کی ہے کہ کلمہ طیبہ ایک پاکیزہ درخت کی مانند ہے۔ اصلها، اصل کہتے ہیں جیسے اصول اور فروع، جب مسائل پڑھا جاتے ہیں نا، اصل کون سی ہوتی ہے؟ جیسے پیچھے باپ دادا یہ ساری، اور پھر فروع کیا ہوتی ہے؟ جیسے پوتیاں اور نواسیاں وغیرہ، یہ میں آلریڈی پڑھا چکی ہوں۔ اصل یعنی جڑ، بنیاد۔ اصلها ثابت، جس کی جڑیں مضبوط ہیں، ثابت ہیں، کہتے ہیں وہ بندہ بڑا ثابت قدم ہے، یعنی مضبوطی سے جمع ہوا ہے، اردو کا لفظ ہے نا یہ۔ اب اس درخت کی مثال بتائی جا رہی ہے، اور بڑے سونے انداز میں فرمایا کہ وہ اتنا مضبوط ہے جس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں، اور وفرعها، اور اس کی شاخیں، کلمہ طیبہ کا جو درخت ہے، اب اس کی جڑیں مضبوط ہیں، اور فرع، اس کی شاخیں فی السماء، آسمان تک ہے، یا آسمان میں، یہ زمین پہ لگا ہو، اور پھر اس کی شاخیں اتنی بلند ہو آسمان تک، تو آپ خود بتائیں کہ وہ کتنا بڑا ہوگا۔ یہ جو کلمہ طیبہ ہے نا، یہ ایمان ہے، یہ ایمان مراد ہے۔ فرمایا کہ جس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں۔ اتنی مزے کی وضاحت ہے، انشاءاللہ اگر ٹائم ہوتا ہے تو میں مکمل کروں گی، نہیں تو اختصار کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو سمجھا دوں گی۔ تو اتی اکولہا، وہ دے رہا ہے اپنا پھل، کل حین، ہر وقت، ہر ٹائم، باذن ربہا، اپنے رب کے حکم سے۔ آپ بتائیں کوئی ایسا درخت ہے دنیا کے اندر جو لگاتار پھل دے؟ نہیں، سوائے کلمہ طیبہ کے۔ یہ ایسا سونا درخت ہے کہ ہر لمحہ پھل دیتا ہے، کوئی
نماز پڑھ کے، کوئی قرآن کریم پڑھ کے، درود و سلام پڑھ کے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، ہر لمحے بندہ لگا رہتا ہے اور اس کا پھل ہمیں ملتا رہتا، بلکہ ہم تو ایک دفعہ سبحان اللہ بولیں تو جنت میں تو ایک درخت لگ جاتا ہے. تو خود بتائیں کتنی زیادہ اس کی آگے افزائش بھی ہے، آگے بھی درخت بھی لگ رہے ہیں اور اتنا مزے کا. اور جنہوں نے دنیا میں یہ اس کو صحیح آبیاری کی ہوتی ہے دنیا میں بھی فائدہ ہے. یہ جو بزرگان دین کے قبور ہیں وہ ان کے کلمہ طیبہ کا پھل ہے اور اس کی عملی تفسیر دیکھنا ہو تو مقبولان بارگاہ خداوندی کی مزارات پر انوار پر حاضر ہو کر اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کی جا سکتی ہے. تو رب کریم فرما رہے ہیں کہ وہ کلمہ طیبہ کا جو درخت ہے اس کا پھل کے بارے میں کہ وہ اپنا پھل ہر وقت اپنے رب کی اذن سے دے رہا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، امثال مثال کی جمع ہے اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثال بیان کرتا ہے. کیوں؟ لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ خوب ذہن نشین کر لیں. کیونکہ جب مثال کے ذریعے کوئی بات سمجھائی جاتی ہے سمجھنا آسان ہوتا ہے. وَمَثَلُ کَلِمَةٍ خَبِیثَةٍ، اور ناپاک کلمے کی مثال مراد کفر اور شرک ہے. کشجرۃ خبیثہ، ناپاک درخت جیسی ہے. اجتثت کا معنی ہوتا ہے اکھاڑ لیا جائے. آپ کیوں اکھاڑ لیا جائے؟ اللہ خود بتا رہا ہے من فوق الارض ما لہا من قرار. فوق کہتے ہیں اوپر کو، تحت کہتے ہیں نیچے کو. ما نہیں لہا اسے، قرار یہ اردو میں یوز ہوتا ہے ٹھہراؤ. اور ناپاک کلمے کی مثال ایسی ہے جیسے ناپاک درخت ہو جسے زمین کے اوپر سے اکھاڑ لیا جائے اور اسے کچھ بھی قرار نہ ہو. یثبت اللہ، اللہ ثابت قدم رکھتا ہے، جمع کے رکھتا ہے. کن کو؟ الذین آمنوا، اہل ایمان کو، بالقول الثابت، پختہ قول کی برکت سے، یعنی پختہ قول سے، فی الحیات الدنیا، دنیوی زندگی میں بھی، وفی الآخرہ، اور اخروی زندگی میں بھی. اب دنیوی زندگی میں بھی کتنی زیادہ مثالیں ہیں، کتنی مشکلات آتی ہیں کہ بندے اکڑتے نہیں اکڑتے بلکہ صبر کرتے ہیں. انہیں پتہ ہے صبر کریں گے تو اس کا اجر ہے، اور وضاحت میں ہم انشاءاللہ مزید جانیں گے. اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ثابت قدم رکھتا ہے اس پختہ قول کی برکت سے دنیوی زندگی میں بھی، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی. وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، ضاد لام لام روٹ ورڈ ہے، بھٹکا دیتا ہے اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو، ظالموں کو. وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، يَفْعَلُ وہ کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کرتا ہے. یشاء کا معنی ہوتا ہے چاہنا، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے. الم تر الی الذین بدلوا با دال، یہ دیکھیں بدل، تبدیل، یہ اردو کا لفظ ہے. کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے بدل ڈالا، جنہوں نے بدل دیا نعمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو، کفرا، ناشکری سے. وَأَحَلُّوا، حالام لام روٹ ورڈ ہے، اور اتارا. وَأَحَلُّوا، اور اتارا، قومہم، اپنی قوم کو، اور اپنی قوم کو اتارا دار البوار، ہلاکت کے گھر. بوار بارہ یبورو کا مصدر ہے، اصل معنی ہوتا ہے زیادہ کھوٹا ہو جانا. کوئی چیز جب کھوٹی ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر زنگ وغیرہ لگ جاتے تو وہ کسی کام کی نہیں رہتی نا، تو وہ زنگ اس کی ہلاکت اور فساد کا باعث ہوتا ہے. اس لیے اس کا استعمال ہلاکت کے معنی میں کیا جاتا ہے. کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ناشکری سے چینج کر دیا، بدل دیا، اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں اتارا، یعنی جہنم، دوزخ میں، یصلونہا، اس میں جھونکے جائیں گے. وبئس القرار، اور وہ جو جہنم ہے نا، دوزخ ہے، وہ بہت ہی کیا کہہ سکتے، سخت برا ٹھکانہ ہے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا، ند کہتے ہیں مد مقابل کو. انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے مد مقابل بنا لی، یعنی انہوں نے خدا بنا لیے بتوں کی صورت میں. حد تو یہ ہے کہ گائے کو بھی بنا لیا گیا، اور حد تو یہ ہے یہ جو بچھو ہوتا ہے اور اس طرح کی ساری مخلوق بس آنکھوں کے اوپر پٹی بن جائے تو کچھ بھی بندہ کر سکتے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے بنا لیے اللہ تعالیٰ کے لیے
مد مقابل لیدل عن سبیلہ، ضاد لام لام روٹ ورڈ ہے، گمراہ کر دینا، بھٹکا دینا، تاکہ اس کی راہ سے لوگوں کو بھٹکا دیں۔ قل آپ فرمائیے تمتعوا، متاع قلیل، ہم پڑھ چکے ہیں نا کتنی دفعہ، لطف اٹھا لیں، فائدہ اٹھا لیں۔ آپ فرمائیے کہ لطف اٹھا لو، فإن مصیرکم، مصیر کہتے ہیں انجام کو، ٹھکانے کو، بے شک تمہارا انجام کدھر ہوگا، الی النار، آگ کی طرف۔ اور انہیں فرمائیے کہ کچھ وقت لطف اٹھا لو، پھر یقیناً تمہارا انجام آگ کی طرف ہے۔ قل لعبادی، آپ فرمائیے میرے بندوں کو، کتنی محبت ہے اس الفاظ میں، جب کوئی کہتا ہے نا یہ میرا ہے کتنا اچھا لگتی، اور رب گئے کتنا مزہ تھا، اور قیامت والے دن رسول اللہ بھی فرمائے کہ میرے امتی ہیں، کتنا مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ آپ فرمائیے میرے بندوں کو، الذین آمنوا، جو ایمان لائے ہیں، وہ کیا کریں مولا کریمہ، یقیم الصلاۃ، صحیح صحیح ادا کیا کریں نماز، جان نہ چھڑایا کریں، بس اس کو اگنور نہ کیا کریں، ان کو ظاہری اور باطنی شرائط کے ساتھ ادا کیا کریں۔ جو میرے بندے جو ایمان لائے ہیں، اللہ فرماتے میرے بندوں کو، کیا تو کتنی چاشنی ہے ان لفظوں میں۔ اور کیا کرے مولا کریمہ، وَيُنْفِقُوا، اور وہ خرچ کیا کرے، مما، من اور ما، اس سے جو رزقناہم، جو ہم نے انہیں رزق دیا۔ جو بڑے لوگ تھے جو قرآن کریم پڑھتے تھے اور عمل بھی کرتے تھے، وہ جب اللہ کی راہ میں دیتے تو کیا کہتے تھے، یہ کون سا اپنے پلے سے دے رہے ہیں، یہ تو اللہ کے دیے ہوئے میں سے دے رہے ہیں، شکر ہے اللہ نے قبول کر لیا، بھائی شکر ہے اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی ہوئی ہے۔ اور پھر رسول اللہ نے پیغام دیا، پھر صحابہ نے بھی حد کر دی، سب کچھ قربان کر دیا۔ فرمایا سرن، پوشیدہ طور پر، وعلانیہ، اور اعلانیہ طور پہ بھی۔ من قبل، اس سے قبل، ان یاتیا، کہ آ جائے، یوم دن، لا بیع، نہ کوئی خرید و فروخت، فیہ، اس میں، ولا خلال، اور نہ دوستی۔ خلیل کہتے ہیں نا دوست کو، خلال دوستی کرنا، بھائی بندی کرنا، خالہ یخالو کا مصدر ہے خلال۔ تو رب کریم فرماتا ہے کہ میرے بندوں کو جو ایمان لائیں انہیں فرمائیے کہ وہ صحیح صحیح نماز بھی ادا کریں، اور اس سے جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کریں، پوشیدہ طور پہ بھی، اعلانیہ طور پہ بھی، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہو سکے اور نہ دوستی کام آئے، پہلے پہلے کر لو۔ ہاں قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پہ وہ وضاحت میں ہم جانیں گے کہ جو صالحین ہیں، نیک اور متقین لوگ ہیں، ان کے ساتھ دوستیاں کام آئیں گی، لیکن کفار اور جو مشرکین کے ساتھ دوستی ہیں، یا جو آپ کہہ سکتے ہیں بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، وہ فائدہ بہار طور پر نہیں دیں گی۔ اللہ الذی خلق السماوات، وہی اللہ ہے جس نے پیدا فرمایا آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی اتارا، پھر کیا کیا، فاخرج بہ من الثمرات۔ یہ وہ مثالیں جو ہمیں نظر آتی ہیں، اللہ دیکھو کیسی کیسی مثالیں بیان کر رہے ہیں۔ پھر اس پانی سے کیا ہوتا ہے، ثمرات، ثمر کی جمع ثمرات، پھل ہیں، رزق لکم، تمہارے کھانے کے لیے، اللہ تمہارے کھانے کے لیے بھی اہتمام کر رہے ہیں۔ اور کتنی دکھ کی بات ہے کہ چیزیں تو ہم کھا لیں، اللہ کو ہم بھول جائیں۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اور پانی اتارا بلندی سے، پھر اس پانی سے پھل تمہارے کھانے کے لیے پیدا کیے۔ وسخر لکم الفلک، مسخر تصغیر یہ آپ جانتے ہیں نا، اور اس نے تمہارے لیے مسخر کر دیا فلک کو، کس کو، کشتی کو۔ یہ نہیں کہ ہماری کشتی بڑی اچھی ہوتی ہے، یہ ہم لوگ بڑے ماہر ہیں چلاتے ہیں، نہیں 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 نہیں، یہ کشتی جو اوپر ہے نا، یہ اس کو بھی تھامنے والی ذات اللہ کی ہے، اور اس نے مسخر کر دیا تمہارے لیے کشتی کو، کیوں، لتجری، تاکہ وہ چلے، کون سی کشتی چلے، فی البحر، سمندر میں، بے امر ہی، اس کے اذن سے، اس کے حکم سے۔ اور اس نے تمہارے لیے کشتی کو مسخر کر دیا تاکہ وہ اس کے حکم سے چلے سمندر کے اندر۔ وسخر لکم الانہار، اور مسخر کر دیا، تابع فرمان کر دیا تمہارے لیے دریاؤں کو، وہ دریاؤں کی روانی آپ کے تابع ہے۔
اور آپ کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے. وہ تو آپ کی فرمانبرداری کر رہے ہیں. آپ کشتی میں بیٹھتے ہیں، جہاز میں بیٹھتے ہیں، تو وہ آپ کو کنارے تک لے جاتی ہے نا. آپ انجوائے کرتے ہو، بس اتنا بھول جاتے ہو. کبھی سوچا بھی کریں، یہی جو پانی ہے یہ 2 گیسوں کا مجموعہ ہے. ایک آگ جلاتی ہے، دوسری آگ بھڑکاتی ہے. وہی آپ کی زندگی اللہ نے بنا دی ہے. جب قیامت آئے گی تو گیسیں اصلی حالت میں لوٹ آئیں گی، اور یہی تیل کا کام، جلانے کا کام، ایندھن کا کام دیں گی، جس میں کچھ بچے گا نہیں. تو بیشتر اس کے پیچھے آئے نا کہ کوئی خرید و فروخت اور دوستی کام نہیں آئے گی. اس سے پہلے ان چیزوں کے اوپر ہمیں غور کرنا ہوگا. جب غور کریں گے تو پھر ہماری محبتوں کا جو سلسلہ ہے وہ کمزور ہوگا، مضبوط یقیناً مضبوط ہوگا. پھر فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور تمہارے لیے آسمان کیا جو اوپر چمکنے والے سونا سا آفتاب ہے نا، اور مہتاب یعنی سورج اور چاند مسخر کر دی تمہارے لیے. دائبین، یہ تثنیہ کا ہے، تثنیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. دائبین، جو برابر چل رہے ہیں. کون؟ سورج بھی اور کون؟ سورج بھی اور چاند بھی. داب کہتے ہیں پھرنے والا، یعنی جو ایک روٹین سے چلتا ہو. یہ نہیں کہ جیسے نماز میں بہت سارے لوگ جب پڑھنا شروع کرتے ہیں بہت سارے وظائف بھی پڑھ لیتے ہیں، قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں بہت کچھ پڑھ لیتے ہیں، بس ایک دن پڑھتے ہیں اور دوسرے دن چھوڑ دیتے ہیں. نہیں، لیکن ایسے بھی لوگ ہیں بہت سارا پڑھتے ہیں، لگاتار بھی پڑھتے ہیں. ایسا ہے نا. تو یہاں پہ یہ ہے داب کا معنی ہوتا ہے کہ کوشش اور مشقت سے کسی کام کو برابر کرتے رہنا، لگاتار کرتے رہنا، بغیر کاما فل اسٹاپ کے سفر اپنا جاری رکھنا. اور مسخر کر دیا تمہارے لیے آفتاب اور مہتاب کو، یعنی سورج اور چاند کو، جو برابر چل رہے ہیں. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ، اور تمہارے لیے رات کو مسخر کیا، وَالنَّهَارَ، اور دن کو بھی. کتنی یہ ہمارے لیے ساری چیزیں ہیں. اور تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر کر دیا. کتنا پیار کرتا ہے آپ سے، ہم سے رب کریم. جو پیار کرتا ہے وہی تو چیزیں دیتا ہے نا. جو پیار نہیں کرتا تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ چیزیں لے لیتے ہیں. آپ کا مالک آپ سے پیار کرتے ہیں. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور آتاکم، تمہیں عطا کیا، تمہیں دیا. کل، یہ اردو کا لفظ ہے. سألتموہ، تم نے اس سے سوال کیا، تم نے اس سے مانگا. ہم سوال جو کرتے ہیں وہ بھی ہمارا رب ہمیں دیتا ہے نا. کسی دنیا کے بادشاہ کے پاس جائیں، سب کچھ ہو، لیکن اس کی مرضی ہوگی تو وہ دے گا، نہیں ہوگی تو کیا کرے گا؟ وہ لے لے گا، بلکہ جان کا بھی خطرہ ہوتا ہے. یہاں تو رب فرما رہے ہیں اور عطا فرمائے تمہیں ہر اس چیز سے جس کا تم نے اس سے سوال کیا تھا. وَإِن تَعُدُّوا، عین دال دا عدد، اردو کا لفظ ہے گننا، شمار کرنا، کاؤنٹنگ کرنا. اور اگر تم کاؤنٹ کرنا چاہو نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو، لا تحصوها، تم احاطہ نہیں کر سکتے، تم کاؤنٹ نہیں کر سکتے، تم شمار نہیں کر سکتے، تم گن نہیں سکتے. ہمارے اندر جو سیل ہیں وہ انکاؤنٹیبل ہیں، اتنے زیادہ ہیں. اور پتہ نہیں کیا کیا. میں اگلے دن پڑھ رہی تھی، حیران ہوگی کہ ایک انسان کے اندر اتنے زیادہ ہیں کہ اس کو خالی نکال دیا جائے تو زمین و آسمان بھر جاتے ہیں. آپ کے اندر چھوٹی آنت، بڑی آنت اتنی لمبی ہیں کہ سوچ سے باہر. اس کے علاوہ تمام اعضاء دیکھیں، یہ جو منو ٹنو آپ کا خون بناتا ہے، یہ جو دیکھیں دل، گردہ، جگر، اتنی قیمتی قیمتی چیزیں ہیں. جب خراب ہوتی ہیں تو ہم روتے بولتے ہیں نا، جب ٹھیک ہوتی ہیں ہم نے کبھی کہا ہے مولا تیرا شکر. یہ بے شمار نعمتیں. اللہ پھر خود ہی کہتے ہیں نل انسان، بے شک جو انسان ہے لظلوم ہے، بہت ظلم ہے. ظالم کی جمع جیسے بڑا بے انصاف ہے. پھر کیا ہے؟ کفار ہے، وہ ناشکرا بھی ہے، وہ شکر ادا نہیں کرتا، وہ کفار ہے، وہ از حد ناشکرا ہے. بے شک انسان بہت زیادتی کرنے والا اور از حد ناشکرا ہے. وضاحت جان لیتے ہیں. ابھی تو آیا تذکرہ صالحین کا مثال کے ساتھ سمجھایا گیا. اس سے پیچھے کیا تھا ذرا پچھلے سبق کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیتے ہیں. وہ شیطان کی بات تھی، یاد ہے آپ کو؟ تو دیکھیے شیطانوں کا رویہ جو ابھی ہم نے پچھلے دنوں میں پڑھا، یعنی لاسٹ ٹائم میں پڑھا، وہی آج بھی ہے. اور جو اس کے ماننے والے آج بھی وہی کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں کہ اس سے قبل آیت میں ہم نے شیطان کی بات پڑھی تھی، یاد ہوگا آپ کو، کہ وہ دنیا میں بھی کس طرح دامن فریب میں پھنسانے کے کام کرتا ہے، اور قیامت والے دن کس طرح
رخ پھیرتا ہے اور کیا کہتا ہے وہ ہم آیات میں پڑھ چکے ہیں. اور اگر دیکھا جائے تو شیطان کا رویہ اپنے پرستاروں کے ساتھ آج بھی وہی ہے. جب وہ کسی کو نقب زنی پر اکساتا ہے نا، اپنے بھائی، وہ بھی سگے بھائی کو قتل کرنے کے لیے برانگیختہ کرتا ہے، موٹیویٹ کرتا ہے. جب کسی کی ناموس کو ملوث کرنے کی تحریک دل میں پیدا کرتا ہے تو اس وقت دل اور عزت، لذت، عیش کی زندگی کا سونا سا نقشہ بڑا اٹریکٹیو ہوتا ہے. اور جب انسان اس کے دامن فریب میں پھنس جاتا ہے تو شیطان اسے آنکھیں پھیر لیتے ہیں. جیسے چور کو پہلے تو ہوتا ہے کہ میں یہ چوری کروں گا تو بڑی چیزیں ملیں گی، لیکن جب وہ پکڑا جاتا ہے تو ڈنڈے برستے ہیں. تو یہی شیطان پٹائیاں کرتا ہے اور بغلیں بجاتا ہے. اور تختہ وار پر بہت سارے لوگ اسی لالچ کے اندر پھانسی پہ چڑھتے ہیں. تو اس وقت شیطان کی خوشی کی حد نہیں ہوتی اور بدکاریاں بڑی اٹریکٹیو کر کے پیش کرتے ہیں. لیکن جب موذی امراض آتے ہیں تو پھر موذی امراض کے سبب مریض جب چیختا ہے تو یہ شیطان آگے بڑھ کر زخموں پر مرہم نہیں لگاتا بلکہ نمک چھڑکتا ہے. ہم لوگ ایک مثال سے سمجھتے ہیں کہ میر جعفر اور میر صادق، آپ جانتے ہیں کہ وہ تاریخ کے غدار انسان ہیں جنہوں نے اپنی ملت کے ساتھ غداری کی تھی. انہیں بھی تو شیطان نے مستقبل بڑا برائٹ دکھایا تھا، لیکن اس برائٹ ان کا جو فیوچر تھا، اب دیکھیں کیا وہ واقعی برائٹ ہے؟ نہیں، بلکہ ان کی قبر کے اوپر بھی آج لعنتیں برس رہی ہیں اور ذلت ان کے پلے کچھ نہیں آیا تھا. جن کے کہنے پہ بھی انہوں نے غداریاں کی تھی، انہوں نے خود ان کے اوپر لکھوایا تھا کہ یہ ملت کے غدار. ظاہر ذہن میں تو آتا ہے کہ جو اپنی ملت کا وفادار نہیں وہ ہمارا کیسے وفادار ہو سکتا ہے. پھر بدر کا میدان آپ دیکھیں، کفار کے ساتھ بھی ایسا واقعہ ہوا تھا. شیطان نے پہلے انہیں اکسایا اور یقین دلایا تھا. کیا کہا تھا؟ لا غالب لکم اليوم من الناس، آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. پختہ پکا وعدہ کیا. اور پھر کہا وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، میں تمہارا پشت پناہ ہوں، میں تمہارا گوانڈی ہوں، میں تمہاری مدد کروں گا. اور جب حضرت حمزہ اور حضرت علی کی دیکھیے وہ اتنی سخت شمشیریں، اور جب وہ صفوں میں انہوں نے تباہیاں دیکھی نا پھر تو شیطان نے کیا کہا تھا؟ انی بریء منکم، میں تو میرا اور آج میرا تم سے کوئی واسطہ تعلق نہیں ہے. جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا. فاعتبروا یا اولو الابصار، یہ آیا نا. تو یہ جو برے لوگ ہوتے ہیں نا، یاد رکھیں کہ بندے کے پیچھا نہیں چھوڑتے. وہ ایسا نہیں ہے کہ ان کی غیرت تو چونکہ ہوتی نہیں، انہوں نے پھنسانا ہوتا ہے. اور پھر بندے کے ذہن میں آتا ہے یہ بڑے اچھے ہیں جی، یہ ہمیں بار بار بلا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. جبکہ نیک اور جو صالحین ہوتے ہیں وہ تو بےچارے ڈر ڈر کے زندگی بسر کر رہے ہوتے. کیا خیال ہے؟ اللہ آسانیوں والا معاملہ کرے. اچھا، ہم لوگ پڑھے تھے کلمہ طیبہ، وہ ایمان، اور کلمہ خبیثہ سے مراد کفر ہے. ایمان اور کفر کی حقیقت کو ایک مثال سے بیان کیا گیا کہ پاکیزہ درخت کے مانند ہے. اور پاکیزہ اور عمدہ درخت کی صفات کیا ہوتی ہیں؟ کہ جڑیں کافی ڈیپ ہوتی ہیں، کوئی تیز آندھی آ جائے اکھڑ نہیں سکتے، شاخیں خوب پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، اونچی ہوتی ہیں، سایہ بھی بڑا گھنا ہوتا ہے، پھل بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اور پھلدار بھی ہوتا ہے. اس کا پھل بہت زیادہ، اتنا زیادہ میٹھا بھی. تو پھر خود سوچئے کتنا سونا ہے. فرمایا ایمان بھی ان تمام صفات اور خوبیوں سے متصف ہے جو ایک پاکیزہ درخت کی خواص ہے نا. اس کی جڑیں دل کی گہرائیوں میں پیوست ہوتی ہیں، مصائب و آلام کا کوئی طوفان ہلا نہیں سکتا. اسلام سے پہلے حضرت عمر نے، مردوں کی تو بہت ساری مثالیں ہیں، عورتوں کی بھی بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن مشہور ایک مثال جو آپ سب جانتے ہیں وہ حضرت عمر کی بہن حضرت فاطمہ کی ہے. دیکھیں حضرت عمر جو قتل کے ارادے سے نکلے تھے، انہوں نے اپنی بہن کو کوٹ کوٹ کے کتنا برا حال کیا، خون سب کچھ، لیکن کیا بہن کے دل سے ایمان نکال آئے؟ نہیں. یہ تھا پکا درخت اور اس کی شاخیں کتنی بلند تھی، کوئی شک کر سکتے؟ نہیں. پھر اس کا پھل کتنا، وہ جو قتل کرنے آئے تھے آج وہ رسول اللہ کے غلام بن جاتے ہیں. اور پھر اس کا پھل کتنا میٹھا، آدھی دنیا سے زیادہ. ایک کافر نے لکھا تھا جب حضرت عمر اس دنیا سے پردہ فرما گئے، فرمایا ایک اور عمر زندہ ہوتا، یہی عمر کچھ ٹائم اور رہتا تو دنیا میں کوئی کافر نظر نہ آتا. اور پھر انصاف اتنا تھا کہ عام اور خاص برابر تھے.
اس میں کوئی فرق نہیں تھا اور کوئی ایک آدھ بندہ بھی بھوکا نہیں سوتا تھا. امن تھا, سکون تھا اور غیرت تھی. میں آج ایک اپنے پاکستان سے ریلیٹڈ ایک تحریر پڑھ رہی تھی, کلیجہ پھٹ رہا تھا کہ لا الہ کے نام سے بنا میرا پاکستان. جب تک لا الہ والے لوگ تھے وہ امن تھا. جب لوگوں نے تباہیاں مچائیں, آپ کو پتہ ہے ظالم حکمران ایسے نہیں آتے, عملوں کے سبب آتے ہیں. اور کیوں, وہ واقعہ ایسا ہی تحریر کرنے والے نے, صابر امان نے, فیس بک پہ, میں اپنی فیس بک نہیں رکھتی, مجھے نہیں پسند فیس بک, بے شک اس میں بہت کچھ اچھا ہوتا ہے لیکن عجیب و غریب میرے ہسبینڈ کیا تو میں کبھی کبھار ریڈ کر لیتی ہوں. میں نے بڑے شوق سے ایک دن میں نے کہا کہ چلو یہ تحریریں اچھی لکھتے ہیں, میں نے اپنی آئی ڈی وغیرہ بنائی اور میں نے کب بناتی ہوں. لیکن جب میں نے ایک دن دیکھا میں نے تو کہا استغفر, میں اس سے محروم ہی بہتر ہوں, اللہ معاف کرے. اچھا وہ تحریر کا آپ کو بتا دوں, اس تحریر سے کلیجہ پھٹنے لگا کہ کون محفوظ ہے ابھی, نہ اداروں کے اندر کوئی محفوظ رہا. ایون کہ ایک بچے کا واقعہ تھا, میں کلیجہ پھٹنے لگا. وہاں انہوں نے سارا جس ایریے کی کیا نام سب کچھ انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ وہ بیمار ہوتی ہے, اس کے پیٹ میں شدید درد تھا. اب وہ ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے تو ڈاکٹر نے, وہ بہت پیاری تھی, شریف خاندان کی, اس نے پڑھا لکھا کچھ بھی نہیں تھا, اس کو تو اپنا سائن کرنا بھی نہیں آتا تھا, فون تھا صرف اپنوں سے بات کرنے کے لیے, وہ بھی بڑی ینگ تھی لڑکی. اب جب ڈاکٹروں کے پاس جاتی ہے وہاں پہ, اب ڈاکٹروں کی دیکھیں نرسیں ڈاکٹر سارے ملے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ اس کو شاید اپینڈکس ہے, پھر لکھ کے دی دوائیاں لے کے آؤ. پیرنٹس بھی ڈرے اور بھاگے کہ شاید اپینڈکس پھٹنے والے ہیں کیونکہ یہ مرض تو عام ہو چکا ہے نا. پھر جب اندر لے کے گئے, اب باہر انہوں نے دوائیں شوائیں دے کے وہ گئی, ٹھیک ہو گئی, دوائیوں کا اثر ہوا. 2 مہینے کے بعد جب وہ پریگنٹ ہو گئی, اب اس کی ماں مارے کہ تو نے کچھ کیا ہے تو پریگنٹ ہوئی ہو نا. وہ چیخے چلائے, وہ روئے, کہے خدا کی قسم میں کل بھی پاک تھی, میں آج بھی پاک ہوں. میرے اس دماغ نے کبھی کسی شخص کے بارے میں سوچا بھی نہیں. نماز قرآن میں نے اس کے علاوہ کچھ دیکھا نہیں. باہر میں گئی کبھی نہیں تو یہ مجھے نہیں پتا. تو اس نے کہا تمہیں تو ایسی سزا دینی چاہیے, کٹا بھی. لیکن بہر آخری ٹائم اس نے چوہوں والی دوائی کھا لی اور آخری ٹائم بھی اپنی ماں کو کہا میری ماں مجھ پہ یقین کرو کہ میں مجرم نہیں ہوں. پھر بات اس کے باپ تک پہنچی تو اس کے باپ نے جب دیکھا اور اس نے جب کہا کہ میری ماں میں قیامت والے دن بھی سرخرو ہوں, میں نے کچھ نہیں کیا. اس کے باپ کو ہوا کہ میں تحقیق تو کروں. محلے میں اس کو اللہ نے پردہ رکھ لیا, سب نے کہا کہ سانپ نے کاٹا ہے اور ایسا ویسا. پھر جب تحقیق کی تو وہاں ڈاکٹر نے ہی کیا تھا سب کچھ, کیونکہ جو لیڈی ڈاکٹر تھی اس کے پاس دوسری کے پاس چیک کروانے کے لیے گئے. انہوں نے کہا کہ اوپر سے صرف انہوں نے کٹ لگایا تاکہ لگے کہ یہ ہم نے آپریشن کیا ہے, وہاں جسٹ انہوں نے کٹ لگایا, باقی اس کا کوئی اپینڈکس کا آپریشن نہیں, کچھ بھی نہیں ہوا. تو جو دھرتی تنگ ہونے لگے, جو دھرتی اہل ایمان کے لیے تنگ ہونے لگے, تو پھر بندہ کیا کر سکتے ہیں. آج بھی اگر چاہیے تو اسی کلمے کو ہم نے عمل کرنا ہوگا. میں جب وہ تحریر پڑھ رہی تھی تو میں نے کہا کہ قوم لوط کا تذکرہ اسی لیے قرآن کریم میں آیا تاکہ لوگ اپنی آنکھیں کھولیں, تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ بری چیز ہے. لیکن اب تو مجھے لگتا ہے کہ اس قوم سے بھی یہ اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں اور نیک اور صالح لوگ. پہلے تو آتے کوئی نہیں سیاست میں, اگر آئیں تو انہیں بڑا تنگ کیا جاتا ہے. ابھی شیروں کی طرح لبیک والے آ رہے ہیں تو ان کے ساتھ آپ تعاون کیجیے, اپنے اعمال کی آپ اصلاح کر لیں. تو بہرحال حضرت عمر کی بات ہو رہی تھی کہ پھر بہن نے ایسا پودا لگایا کہ اس کا پھل آج بھی ہم کھا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری عمر ایسے شیر تھے, بہادر تھے. تو قرآن کریم میں ابھی بتایا کہ اس کی شاخیں بلند ہیں, آسمانوں کی بلندیوں کو چھو رہی ہیں. اس میں شک کی کیا ہے؟ مومن کی کردار آپ دیکھیں, خلق عظیم دیکھیں, وہ جذبہ الہیت کی رفتوں کا کوئی اندازہ لگا سکتے ہیں. اور اس درخت کا پھل شان بھی نرالی. پھر دوسرا درختوں پہ آپ دیکھیں کہ سال میں 1 یا 2 دفعہ پھل آتا ہے, لیکن کبھی پکتا ہے کبھی کچا, کبھی یہ ایسا درخت ہے جس پہ کبھی زوال نہیں. 12 مہینے ہر لمحے یہ پھل دے رہا ہے. یہ نغمہ فصل گل, علامہ اقبال نے فرمایا تھا نا, یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند,
بہار ہو یا خزاں، لا الہ الا اللہ. رات ڈھلتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے بندے راتوں کو اٹھ کے وضو کر کے اللہ کے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں. صبح ہوتی ہے تو مساجد آپ دیکھیں بھری ہوئی ہوتی ہیں. ہر سانس کے ساتھ ہمارے بزرگ پہلے اللہ کی صدائیں بلند کرتے تھے. کبھی ذکر ہوتا، کبھی فکر کی خاموشی، کبھی تسبیح، کبھی حمد، کبھی ترتیل قرآن، اور کبھی صاحب قرآن پر درود و سلام. اور یہ ایسی برکات اور بامقصد زندگی گزارے جب مومن، تو پھر دیکھیں قبریں کیا سنسان ہوگی؟ نہیں، دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی رحمتوں کا نزول ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کے دوسرے بندے یہ تلاوت قرآن، صدقات، خیرات اور ایصال ثواب کا اہتمام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ وہی پھل ہے نا. تو اس کا عملی میں نے جیسے بتایا منظر دیکھنا ہو تو کدھر جو مقبولانے بارگاہ خداوندی کے مزارات پرانوار پر، وہاں آپ دیکھیں تو صحیح وہ لوگوں کا ہجوم، وہ گھر سے پڑھ کے پورا قرآن کریم درود و سلام پڑھ کے آنا، ایصال ثواب کرنا. ابھی گھروں میں اگر آپ کریں تو کتنا مشکل سا لگتا ہے نا، لیکن وہ بڑی محبتوں کے ساتھ لوگ آتے ہیں. میں پیر کرم علی شاہ صاحب کے اس پہ گئی تھی، وہاں میں نے دیکھا کہ لوگ کس طرح شوقوں کے ساتھ محبتوں کے ساتھ پڑھ رہے تھے. تو میرے دل میں بھی رشک آیا تھا. اور آج بھی دعا ہے مالک ہمارے اوپر بھی کرم فرما، ہمارے اوپر بھی کرم فرما. اچھوں کے ساتھ دوستیاں رکھیں گے نا تو شوق اور جذبہ بڑھتا جائے گا، اور پھر غلط چیزوں سے آپ اپنے آپ کو بچائیں. میں تو اللہ سے دعا کرتی ہوں مالک بچنا محال ہے، تو بچا لے. کلمہ خبیثہ کفر و شرک ہے، اور آج تو میں کہوں گی یہ فیس بک ہے، یہ یوٹیوب پہ، یہ سب کچھ جیسے اسی کے اندر آتا جا رہا ہے. اس سے ہم فائدہ ضرور اٹھا سکتے ہیں، لیکن اس کے اوپر ایڈز وغیرہ آتے ہیں، شیطان تو ساتھ ہوتا ہے نا. تو بہرحال آج ہی سے آپ شکر کریں کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمانوں جیسے عمل کرنے کی کوشش کرو. اور ایک جو ہے بک میں پڑھی جس میں اس کا تھا کلمہ طیبہ کے بارے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال جب دی تو کھجور کے درخت کی دی تھی، کیونکہ اس کا فائدہ بھی بے حساب ہوتا ہے، اس کا پھل بھی بڑا اچھا ہوتا ہے. جیسے اس کے تو پتے بھی بڑے اچھے سے ہوتے ہیں، اسے وہ مسلے بنا رہے ہوتے تھے، روٹیوں والی پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں. اور پھل کا بھی اتنا فائدہ، کچا پکا ہم لوگ کھا رہے ہوتے ہیں. اور یہ نہیں کہ ابھی ہے تو پھر چلا جائے گا، نہیں، اس کو ہم سیو کر کے جیسے فریجوں کے اندر رکھیں تو پورا سال چلتی ہیں، اور اتنی مضبوط بھی ہوتی ہیں، فائدے والا ہوتا ہے. تو بہر طور پر یہ دعائے مالک ہم پہ اپنا فضل فرما، ہم پہ اپنا کرم فرما، اور اپنا تعلق رسول اللہ سے مضبوط کیجیے. جن کا تعلق رسول اللہ سے مضبوط ہوتا ہے وہ بڑے بندے لکی ہوتے ہیں. کیونکہ قبر کے اندر حدیث طیبہ میں آتا ہے، حضرت برا بن عازب سے مروی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قبر میں ایک مسلمان جاتا ہے تو اس سے سوالات کیے جاتے ہیں، کس کے؟ اس کے رب کے متعلق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اور دین کے متعلق. جب وہ بندہ کہے گا نا کہ اشہد واللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو کتنی سونے طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب کے ذریعے سمجھایا ہے. اگر آج بھی ہم نہ سمجھیں گے تو پھر کب سمجھیں گے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب میت کو دفن کرتے، اس سے فارغ ہوتے، کھڑے ہو جاتے اور سب کو فرماتے اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو تاکہ یہ ثابت قدم رہے، اور اس کی ثابت قدمی کے لیے دعا مانگو، کیونکہ اب اس سے پوچھا جا رہا ہے. حضرت سعد بن عمر فرماتے ہیں میں نے یزید بن ہارون کو ان کی وفات کے بعد دیکھا، میں نے ان سے پوچھا سنائیے اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو انہوں نے کہا قبر میں میرے پاس 2 بڑے خوفناک اور سخت فرشتے آئے اور مجھ سے دریافت کیا گیا وہی جو سوالات آپ سب جانتے ہیں، تیرا دین کیا ہے، تیرا رب کیا ہے، تیرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں میں نے اپنی سفید داڑھی کو پکڑ کر کہا میرے جیسے شخص سے تم اس قسم کے سوالات پوچھتے ہو؟ میں 80 سال تک لوگوں کو تمہارے انہی سوالات کے جوابات پڑھاتا رہا ہوں. تو یہ بات ختم ہوئی تو انہوں نے ایک سوال پوچھا تم نے ایک حریث بن حسمان سے کوئی حدیث لکھی ہے؟ میں نے کہا ہاں. تو ان دونوں فرشتوں نے کہا کہ وہ حضرت علی مرتضیٰ سے بغض رکھتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے مردود بنا دیا. تو بہر طور پر آج ہم اپنا محاسبہ تو کر لیں، اگر ہم نے بھی کچھ کیا ہے تو ان کی طرح جواب تو دے سکیں گے، نہیں تو پھر بہت ساری احادیث کے اندر بھی آتا ہے، واقعات کے اندر بھی آتا ہے کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو بھلائے رکھا ہوگا تو قیامت والے دن کیسے ان کو یاد آئے گا.
تو آج ہی اپنا تعلق اپنے اللہ سے، اپنے رسول اللہ سے مضبوط کیجیے. لکی ہیں وہ لوگ جنہوں نے آج کچھ کر لیا، اور جنہوں نے آج کچھ نہیں کیا پھر انہوں نے خالی رونا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو یاد کرا رہا ہے. ان نعمتوں کے اوپر آپ نے غور کرنا ہے. جیسے پہلے تو بڑی محبتوں سے کہا نا کہ نماز قائم کیجیے. آپ مجھے بتائیں کیا شوق سے اللہ کی طرف جاتے ہیں؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ باجی دل نہیں کرتا، بڑی حیا آتی ہے. تم کون ہوتے؟ کیا نماز عام سی چیز ہے؟ اور اب تمہیں توفیق ہی نہیں دیتا. اصل بات تو یہ ہے. تو شوق سے پڑھنے کی کوشش کریں، اور جتنے ہوتے نا ظاہری اور باطنی جو ارکان ہیں اس کے اوپر بھی توجہ دیں. بہت محبتوں کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ رب سے باتیں کر رہے ہوتے نا. اور پھر اللہ نے جو کچھ آپ کو دی ہے، جیسے اسپیشلی مال کے معاملے میں ہم بہت حریص ہو چکے ہیں کہ مال ہم نہیں دیتے اللہ کے راستے میں. تو زیادہ تر تو مال کا ہی تذکرہ ہے، باقی ساری چیزیں مال میں شامل ہیں. جیسے علم، اس کے معاملے میں بڑے حریص ہو گئے کہ ہم سے زیادہ کسی کو نہ آئے. یہ بھی تو غلط ہو گیا نا. جس کے پاس جو طاقت ہے، اس طاقت جو اللہ نے دی ہے اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں تو فائدہ ہوگا. تو صحابہ کرام کی تو بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے. حضرت عمر نے آدھا مال دیا ہے، حضرت ابوبکر صدیق نے ایون کے گھر میں اپنے کپڑے تک نہیں چھوڑے. اور ایک صحابی کا واقعہ بھی میں نے آپ کو سنایا تھا، جب رسول اللہ سے یہ آیات اور باتیں سن کے آئے تھے اور ضرورت تھی جہاد میں، تو فوراً ابھی باغ کے اندر نہیں کہ سب سے زیادہ پیارا باغ تھا وہ جو چھٹے پارے کی ابتدا میں نہیں آئے تھے، وہ آیت انہوں نے جیسے سنی تو باہر سے آواز دی اپنی بیوی کو کہ اب اس کو چھوڑو، آؤ جو کچھ ہے ہاتھ میں آؤ بس چھوڑو سب کو، تاکہ میں نے یہ باغ رسول اللہ آپ کے نام کر دیا. وہ تھے اصل محبت کرنے والے. آج ہم لوگ ذرا سے کوئی چیز دیتے ہیں تو دل کرتے ہیں اس کے اوپر لکھوا کر دیں جی ساروں کو پتہ چلے، جیسے اللہ کو تو پتہ نہیں چلنا. لکھ کے دیتے ہیں، ایسا غیر مناسب رویہ ہے. ہاں اگر یہ مقصود ہو کہ اسے دیکھ کے لوگ بھی دینا شروع کریں تو یہ اچھا عمل کہا جا سکتا ہے. تو جیسا بھی ہو آپ کوشش کریں. اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. پھر اللہ نے جو آپ کو دیا ہے نا، اس کو اللہ کو دیتے ہوئے آپ نے یہ نہیں کہ میں نے دیے، اللہ کے دیے ہوئے ویسے دیے. یہی آیت آپ کو بتا رہی ہے. پھر اللہ کی جو نعمتیں، یہ جو پانی ہے، یہ آسمان کی بارش، یہ آسمان، یہ زمین اور یہ پھل اتنے سونے سونے سے، یہ سمندر میں ہم لوگ جاتے کتنا مزہ آتا ہے. یہ سارا اللہ کا احسان ہے. یہ سورج کا آنا، یہ جانا، یہ سارے آپ کے متی ہیں. اللہ نے بہت زیادہ نعمتیں دی. اپنی باڈی کو آپ تو دیکھ لیں، اپنی باڈی کو ذرا دیکھیں کتنی چیزیں ہیں. میں نے تو بڑے بڑے دل گردے گنوائے تھے نا آپ کو، چھوٹی چھوٹی چیزیں میں اگر آپ دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے. اب دیکھیں ہماری جو آنکھ ہے، اگر یہ اوپر نیچے نہ ہو، یہ چھپکے نہ، یہ بہتو ہے صاحب ٹائم چھپکتی ہے، آپ کو پتہ ہے تو کتنا مشکل ہو جاتا ہے ہماری آنکھ کے لیے. کتنی خرابی ہوتی ہے، یہ چبک چبک کے خود اندر کی صفائی بھی کرتی رہتی ہے. اسی طرح بالوں کا دیکھیں، سر کے بجائے منہ کے اوپر ہوتے تھے کیسے لگتے ہیں. ہاتھ ہی ذرا دیکھ لیں، ہاتھ کے ناخن، ہاتھ کی انگلیاں، یہ بے شک پورا بازو ہو لیکن یہی کاٹ دیں تو وہ بیکار کا بیکار ہے. اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. ہماری جو زبان ہے، میں بول رہی ہوں نا، اس کے اندر ایک تھوک ہوتے ہیں نا، یہ زبان کو تر رکھتا ہے. اگر یہی تھوک سوکھ جائے تو لکڑی بن جاتی ہے. تو آنکھ کے اوپر یہ جو چھپر ہوتے ہیں، پھر پلکیں، یہ ساری چیزیں ہماری حفاظت کے لیے ہوتی ہیں. یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں بتا رہی ہوں، بہت کچھ اللہ نے ہمیں دے رکھے. ہمیں تو بس شکر ادا کرنا ہے. اور جو ہم شکر ادا نہیں کر سکتے، شکر سے ریلیٹڈ میں نے ایک درس دیا تھا، وہ بھی لازمی سنیے. تو ہر چیز اللہ کی نعمت ہے. جب مارکیٹس میں جائیں، میں بھی مارکیٹ میں جاتی ہوں، جب بھی کھاتی ہوں کوئی بھی چیز تو بڑا ہوتا ہے مالک اتنا سونا، اور ہر ذائقہ بہت میٹھا ہوتا ہے. فروٹ کا دیکھیں، سبزیوں کا دیکھیں، گوشت بھی دیکھیں، یا اللہ اتنے مزے کی چیزیں. لیکن بس سوچنا ہے آپ نے کہ یہ جو ساری چیزیں اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہیں، ہم اللہ کے لیے کیا کر رہے ہیں. حالانکہ کرنا وہ بھی اپنے لیے ہی ہوتا ہے، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں یہ جو شہد کی مکھی ہے، اس کو اللہ نے حکم دیا، وہ شہد آپ کے لیے وہ شروع سے قیامت تک بناتی رہے گی. اس نے کیسے اللہ کا حکم مانا. تو کیا ہم بھی ایسے مان رہے ہیں یا نہیں مان رہے؟ اللہ معافی کریے. اللہ پاک ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.